اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں اس ہفتے ایک سیریز کرنے والی ہوں جس کا نام ہے زور مارنا اور زور دینا۔ آپ نے تالیاں نہیں بجائی، لیکن میں نے اس کی توقع بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے کہنا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ حرکت کرنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم زور مارنے کے بجائے آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں۔ افسوس سے کہوں، اور یہ کسی پر ذاتی طور پر لگایا گیا الزام نہیں ہے، لیکن اب لوگوں میں وہ استحکام نظر نہیں آتا جو کبھی ہوا کرتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ زندگی کا بے حد پر آسائش ہو جانا ہے۔ کچھ باتیں تو مشکل ہیں، لیکن بہت سی باتیں آسان بھی ہیں۔ میرا مطلب ہمیں پہلے ایک فون کال ملانے کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا، اور آج کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب جب میں نے شروع میں کلام کو پڑھانا اور سکھانا شروع کیا، میرا مطلب ہے اچھا خاصا کام کرنا پڑتا تھا ایک پیغام کو اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو سکھا سکیں، کیونکہ اس وقت آپ سیدھا انٹرنیٹ پہ جا کے یہ نہیں بول سکتے تھے کہ مجھے گناہ پہ تمام حوالہ جات چاہیے۔ آپ کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے۔ میرا مطلب کبھی کبھار میرے ارد گرد کتابیں ہی کتابیں بکھری ہوتی اور 7 گھنٹے ایک پیغام کو تیار کرنے میں لگ جاتے تھے۔ اور ہاں، ہم سب کو آسان کام پسند ہے، لیکن جب چیزیں انتہائی آسان ہو جائیں تو سچائی سے بول رہی ہوں، اس کا انجام ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا وقت زندگی میں ضرور آتا ہے جب چیزیں آپ کے لیے آسان نہیں رہتی۔ پھر یا تو آپ کو ہار ماننا ہوتی ہے یا پھر آپ کو تھوڑا زور مارنا پڑتا ہے، اور زور مارنے کا مطلب مخالف سمت میں زور مارنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اسے خود کو ہرانے دیں، آپ کہتے ہیں کبھی نہیں، میں جانتی ہوں خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور جو وہ مجھ سے کہتا ہے میں کر سکتی ہوں۔ میں یسوع کے نام میں ویسا ہی کروں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں ہرگز ہار نہیں مانوں گی۔ اب میرا خیال ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہیں، اس سے ٹھیک پہلے کہ میں یہاں آتی میرے دل میں یہ بات آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ خدا کو ان کی زندگی میں کوئی کام کیے ہوئے بہت عرصہ بیت گیا ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ آپ بس انتظار میں اور آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کے حالات بدل رہے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کے حالات بدل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب سے آپ ایمان رکھے ہوئے ہیں تب سے خدا کام کر رہا ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ جب سے آپ ایمان رکھے ہوئے ہیں خدا کام کر رہا ہے، اور صرف اس لیے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا یا کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کام نہیں کر رہا۔ آمین۔ اور ایسا ہے کہ حوصلہ بالکل مت ہاریں اور ہاتھ ڈھیلے نہ کریں۔ اگر کوئی بھی اس طرح سے حوصلہ ہارنے کے موڑ پر کھڑا ہے، اور آپ آج رات یہاں آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے خدا مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے، تجھے جوائس کے ذریعے مجھ سے بات کرنا ہوگی ورنہ میں ہار کو گلے لگا لوں گی، جی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں خدا کہتا ہے ہار مت مانیں۔ آمین۔ خدا کام کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب میں کسی بات کا انتظار کرتی ہوں، کیونکہ مسائل سب کے ہوتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو کسی بات کے انتظار میں ہیں؟ میرا مطلب ہم سب کسی نہ کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ بحالی ہو، شفا ہو، یا منسٹری کی ترقی کے لیے ہو، یا شادی کے لیے، یا شادی سے بچنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی بات ہو، اولاد کے ہونے کے لیے یا بچوں کے گھر سے جانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے بچے 18 کے ہوتے ہی گھر چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اب تو کبھی کبھار 40 کے ہو کر بھی نہیں چھوڑتے، اور آپ کو انہیں دعا کر کے گھر سے نکالنا پڑتا ہے۔ جی کوئی بھی بات جس کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں، یا تو خدا آپ کے کہے کے مطابق آپ کو دے دیتا ہے، یا وہ اس سے کچھ بہتر چیز آپ کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ انتظار کریں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہاں اسے چھوڑیں، مطلب میں نے سینکڑوں مرتبہ ہار مانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خدا واقعی آپ کو ہارنے نہیں دے گا، وہ آپ کو پھر سے قائم کرے گا اور چلائے گا۔ سو ہم ان چیزوں سے زور مار کر گزریں گے۔ یہ ایک اصول ہے جسے ہم سب کو سمجھنا ہے۔
उकाब का बच्चा जब अंडे के अंदर होता है तो उसकी चोंच के किनारे पर एक छोटा सा दांत होता है। ये तब नहीं होता जब वो जवान हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये छोटा सा दांत उनकी चोंच के किनारे होता है, और जब उनके पैदा होने का वक्त होता है वो चोंच मारते और चोंच मारते और चोंच मारते हैं। मेरा मतलब ऐसा लगता है कि वो हमेशा चोंच ही मारते रहेंगे अपने खौल को तोड़ने के लिए। और इस मौके पर अगर कोई ये सोचने लगे कि उनको मदद चाहिए और उसे तोड़कर उन्हें निकाला जाए, लेकिन अगर वो ऐसा करे तो क्या हो कि वो कमजोर रह जाए और कभी वो ना बन सके जो खुदा उन्हें बनाना चाहता है, क्योंकि वो काम चोंच मारना, वो जोर मारना जिंदगी को पाने के लिए बाद अज़ा उनकी मदद करेगा जिंदगी को जीने के लिए। सो आप मोहतात रहें कि कहीं आप अपने बच्चों के लिए बहुत आसानियां तो पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि किसी वक्त उन्हें कुछ बातों से गुजरने की जरूरत होती है कि वो जिंदगी की आने वाली कुछ बातों के लिए तैयार हो सकें, जहां जिंदगी वाकईतन मुश्किल हो जाती है। जी, सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ हासिल नहीं होता। जी, ये मेरी ख्वाहिश है। जी, ये ख्वाहिश करना हमें कुछ नहीं देगा, हमें जोर मारना होगा। मैं अंगूरों पर जोर मारकर कुचलने से बनी है, और मैं अक्सर बाइबल के अंदर ताकत की निशानदही करती है। मिसाल के तौर पर कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। बुनियादी तौर पे इसका मतलब है कि नई कुव्वत किसी ऐसे को नहीं मिल सकती जो पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है। आमीन। सुनिए, आपका मुस्तकबिल निहायत शानदार है। आपका मुस्तकबिल निहायत शानदार है। आपका गुजरा हुआ कल आपकी मंजिल नहीं है। आपका मुस्तकबिल निहायत शानदार है, लेकिन आप उसे खो सकते हैं अगर आप माजी में उलझे रहे तो। आज रात हम नई शुरुआत के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जरा बात करना चाहती हूँ जोर मारने के हवाले से, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये सब आसान नहीं होगा, और कभी आपको इंतजार करना पड़ेगा और कभी आपको चीजों के लिए जोर मारना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि खुदा हमें फजल नहीं देगा, लेकिन फजल का मतलब ये नहीं कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करे और हम बस बैठकर देखते रहें। आमीन। ईमान के जरिए जो फजल हम पर हुआ, हम इससे बचाए गए। जी, खुदा का फजल सबके लिए है, लेकिन सब बचाए नहीं गए क्योंकि सब ईमान नहीं लाए। सो ये आपके लिए है जो ईमान लाए। खुदा हमेशा हमें कुछ काम देता है क्योंकि हम इस काम में उसके शरीक हैं। जी, शरीक हैं। जरा अंदाजा करें, वाकईतन जरा अंदाजा करें, जिंदगी कितनी बोरियत भरी होगी अगर हमें बस बैठना हो और कुछ ना करना पड़े, सिर्फ दुआ करनी हो और खुदा हर चीज आपके लिए हाजिर कर दे और हमें और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। खुदा चाहता है कि हम चीजों को आता हुआ देखने में उसकी शराकत रखें जो वो हमारे लिए मुहैया करता है। माजी एक मकनातीस की तरह है जो हमें पीछे की जानिब खींचता है। क्या कभी आपने महसूस किया कि दुश्मन आपको पुरानी आदतों की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है? आमीन। आपको फक्त बुरी चीजों को छोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि अच्छी बातों को अपनाने के लिए भी जोर मारना है। इत्मीनान की मिसाल ले लीजिए। मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ इत्मीनान नहीं था। सच्चाई से बोल रही हूँ, मैं मुबालगा आराई नहीं कर रही। मुझे पता भी नहीं था कि इत्मीनान होता क्या है जब तक मेरी शादी डेव से नहीं हुई थी। मेरे घर के सब लोग बीमार थे। हमें इस वक्त इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वो बीमार थे और यकीनन मेरा बाप मेरे साथ ज्यादती कर रहा था। मेरी माँ को इस बात का इल्म था, लेकिन वो इस कदर डरी हुई थी कि कुछ ना कर सकी। मेरा भाई 17 साल की उम्र में मरीन्स में चला गया और जब वापस आया तो मंशियात का आदी बन चुका था और आखिरकार अंजाम ये हुआ कि उसकी जिंदगी ना रही क्योंकि वो इस कदर बेबस था कि निकल नहीं सकता था, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जो कि जोर नहीं मारता। वो मसलों से निकलने के लिए जोर नहीं मारता। वो हर एक से चाहता कि वो उसके लिए कुछ करे। हमने उसे अपने घर में रखा, एक मर्तबा 4 साल के लिए, और जब तक आप उसे कहते रहेंगे कि उठो और काम पे जाओ, तब तक वो काम पर जाता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसे ना जगाया तो वो काम पर नहीं जाएगा, और आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने लिए काम खुद करना है। दूसरों से हमेशा कभी भी ये ना पूछते रहें कि फला आयत या फला हवाला कहाँ है। ढूंढें, काम करें। जब जब आप काम करेंगे तो आपको याद रहेगा कि चीजें कहाँ हैं। सो आप
اس مستقبل کو کبھی نہیں پا سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ پائیں۔ اگر آپ صرف دعا کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ سیدھا آ کر آپ کی گود میں گرے گا، آپ میں سے کچھ کے سامنے بہت سی حیران کن چیزیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس قدر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اسی قدر ابلیس بھی آپ کی مخالفت پر اتر آتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتی ہوں، نیا میدان، نیا شیطان۔ دیکھیں کچھ لوگ آپ میں سے خدا سے کچھ زیادہ کی درخواست کر رہے ہیں۔ جی، جب آپ خدا سے زیادہ برکت مانگتے ہیں تو شیطان کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ گزشتہ صبح خدا نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ جو کچھ تو کہتی ہے اس کے لیے بہت محتاط رہے، کیونکہ میں موقع کا ایک وسیع دروازہ کھولنے والا ہوں جس کے ساتھ ہی بہت سی مخالف قوتیں بھی آئیں گی۔ سو جب خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے ہمارے بدن کو گھٹنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے الفاظ کو لے کر پہلے ہی محتاط ہوں، لیکن ظاہر ہے اس قدر محتاط نہیں ہوں جتنا کہ مجھے ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں جس قدر خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے، جس قدر وہ ہمیں برکت دے رہا ہے، اسی قدر ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے منہ کو کچھ کہنے سے روک سکتا ہے۔ متی 7 باب کی 13 اور 14 بہت خوبصورت حوالہ جات ہیں جو کہتے ہیں تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم مکمل طور پر وقت دیں۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تنگ دروازے سے داخل ہوں، اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ دروازہ دباؤ سے سکڑا ہوا ہے۔ یہ ایمپلیفائڈ ترجمہ ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ سو کشادہ راستے پر رہنا آسان ہے۔ خدا نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ کشادہ راستے پہ سب جسمانی چیزوں کی جگہ ہے، تم ہر ایک چیز کو ساتھ لے کر چل سکتے ہو، آپ جسمانی ہو سکتے ہیں اور کشادہ راستہ چن سکتے ہیں۔ بہت مرتبہ لوگ اس کے باوجود خدا کی بادشاہی میں جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں ہم ایمان کے وسیلے سے جاتے ہیں، نہ کہ کاملیت کے، کیونکہ ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب ایک مسیحی ساری زندگی جسمانی ہو کر گزارتا ہے تو اگر وہ خدا کی بادشاہی کا وارث بھی ہو جائے تو کسی کو اپنے ساتھ اس میں لے کر نہیں جاتا۔ آپ میں سے کتنے میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ان کی گواہی اتنی طاقتور نہیں کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ وہاں لے کر جا سکے، اور وہ یہاں بھی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں ہم جسمانی ہو کر بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے، واقعتاً نہیں۔ ہمارا بدن ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم زیادہ پر لطف ہوں گے اگر وہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ پر لطف نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہمیں بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اور شاید سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ جی، خدا کئی بار پہلے بتا چکا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، سو چلیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں اپنے دل کی بات نہیں سنتی، میں اپنے دل کے برعکس زندگی گزارتی ہوں۔ سو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمیں سکڑے راستے پر چلنا ہے تو ذرا زور مارنا پڑے گا۔ اور اس عورت کا کیا جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور وہ اپنا سب کچھ طبیبوں پر خرچ کر چکی تھی، لیکن کچھ بہتری نہ ہو سکی، اور اس نے مجمع سے گزرنے کے لیے زور مارا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر غور کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجمع بے انتہا تھا۔ بھیڑ یسوع کے ارد گرد تن کر کھڑی تھی، اور کسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت زیادہ بڑی دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک چھوٹی نظر آنے والی بیمار خاتون تھی۔ اور واہ، یہ سوچنا کتنا آسان ہوگا کہ میں کبھی اس ہجوم کے پار نہیں جا سکتی۔ دیکھیں، کچھ لوگ اپنے ذہن میں پہلے ہی شکست قبول کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ دیکھ پائیں کہ وہ اسے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ایسا مت کہیں، کسی بھی مشکل کام کو دیکھ کر یہ مت کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں، بلکہ کسی مشکل بات کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اگر خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے تو یسوع جو مجھے قوت بخشتا ہے، میں اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔
اور ہم سب کو یہ حوالہ بہت پسند ہے اور ہم اس کے لیے تالی بجاتے ہیں، لیکن اس پر غور کیجئے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ یسوع جو مجھے قوت بخشتا ہے، میں اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ ہمیں قوت بخشتا ہے، لیکن کام کرنے والے ہم ہیں۔ اب میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں بدن کے کاموں کی بات نہیں کر رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں جسمانی طاقت سے کچھ کرنا ہے۔ خدا کے بغیر ہم کچھ بھی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو ہر کام کے لیے خدا کا فضل درکار ہے کہ آپ اسے ٹھیک طرح کر سکیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ بات یہاں ختم ہوتی ہے، کیونکہ خدا آپ سے کچھ خاص چیزیں کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے تابع دار رہیں، پھر چاہے وہ آسان ہو یا نہ ہو۔ آمین۔ ٹھیک ہے، یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور شاید یہ بات میں اس ہفتے میں چند مرتبہ دہراؤں گی، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو کیا بات ہے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو صحیح کام کرنا شروع کرنا ہے، چاہے آپ کو صحیح نہ بھی لگ رہا ہو۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے لوگ گولفرز ہیں؟ ڈیو اپنا ہاتھ اوپر کریں۔ جی، بہت سارے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یہاں عقل مند ہیں، لیکن ڈیو ایک بڑے گولفر ہیں۔ دراصل میں نے 20 سال ان کے ساتھ گولف کھیلا ہے، پھر مجھے کوہنی میں سوجن ہو گئی، میں مزید نہیں کھیل پائی۔ یہ بہت وقت طلب کھیل ہے اور میں اس وقت لکھا کرتی تھی اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن گولف کی سوئنگ دنیا کی عجیب ترین چیز ہے۔ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو ایک بال کو سیدھا کھیلنے کے لیے اس پوزیشن میں جانا پڑے گا۔ جب ڈیو مجھے گولف کھیلنا سکھا رہے تھے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں اس عجیب سی پوزیشن میں بال کو کبھی سیدھا بھی کھیل پاؤں گی۔ جی، یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ میں اس شخص سے اچھائی کیوں کر سکتی ہوں جبکہ اس نے مجھ سے ہمیشہ ہی برا برتاؤ کیا ہے۔ کیا خدا، یہ شخص تو میرا چرچ چھوڑ کر جا چکا ہے اور 20 فیملیز کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ میں اس کو نیا ساؤنڈ سسٹم لے کر دوں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہو سکتا؟ لیکن دیکھیں، خدا کی بادشاہی کا نظام بالکل مختلف ہے۔ اس میں جو چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اور چاہیے تو پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے دینا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ خدا کا حساب یا تو چلتا ہے یا پھر میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ زور مار کر دل کے خیالات سے نکل آئیں اور وہ کریں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو مزید دکھ ہی کیوں نہ دے۔ میں اسے پھر سے کہوں گی، آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کو کسی کام کے صحیح ہونے کا احساس ہو۔ دیکھیں، میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں پر کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو کسی پر شدید غصہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں، کیونکہ میں پہلے ہی اس کی پرسنٹیج سے واقف ہوں۔ میں نے ایسا بہت دفعہ کیا ہے۔ یہ 70 سے 80% ہوگا، اور آپ یہاں آئے ہیں اور آپ کو معجزہ چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، آپ کو بحالی چاہیے، آپ خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی نوکری پر ترقی چاہیے۔ اوہو، لیکن بس ایک بات ہے کہ اس انسان کو معاف کر دیں، جانے دیں، اسے میرے ہاتھوں میں دے دیں، اپنا بدلہ مجھے لینے دے کہ میں تجھے اجر دوں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہر چیز پر ناراض ہونا چھوڑ دیں، لوگوں کو معاف کریں، تو آپ خدا کے کاموں سے جو آپ کی زندگی میں کرے گا حیران رہ جائیں گے۔
آپ کے پاس بھڑکنے کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس بھڑکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو خدا کے پاس ہم سب پر بھڑکنے کی وجہ ہے، اور اب تک اس نے ایسا نہیں کیا. وہ ہم پر رحم کرتا ہے بار 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 بار. لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ تم نہیں جانتے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. یقیناً خدا توقع کرتا ہے کہ میں انہیں معاف کروں. یہ ساری بائبل میں دیکھا جا سکتا ہے. در حقیقت ہماری دعاؤں کے جواب نہیں آ سکتے. آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اگر آپ خدا سے دعا کریں اور بیک وقت کسی پر بھڑکتے ہوئے ہوں. میرا مطلب یہ بائبل میں ہے. خدا کہتا ہے کہ وہ دعاؤں کا جواب دے گا، اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش ہے تو اسے بھلا دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں. دیکھیں ہم وہی آیت نہیں چن سکتے جو ہمیں پسند ہے. میرا مطلب آپ بائبل سے کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں اگر آپ سیدھا جائیں اور اپنی من چاہی باتوں کو اٹھا کر جوڑ دیں. ہمیں پوری کتاب کو پڑھنا ہے، درست؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود پر ترس کھاتی ہوں یا خود ترسی کا شکار ہوں. آپ نہیں جانتے کہ اس سب کی کیا قیمت ہے. جانتے ہیں میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ تو بہت ہو جائے گا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ جہاں میں ہوں مجھے وہاں تک آنے کے لیے کیا قیمت ادا کرنا پڑی. یہاں تک کہ میری روح کی شفا بھی، کیونکہ میرے اندر مردوں کے لیے بہت بڑی بغاوت تھی. اور جب خدا نے مجھے یہ سکھانا شروع کیا کہ مجھے تابع دار بیوی بننا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. تو اوہو، میرا مطلب یہ ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. جی، مصیبتوں نے میرے اندر بہت کچھ پیدا کیا اس سے پہلے کہ صبر آتا. آمین. سمجھے آپ میں سے کتنی ایسی خواتین ہیں جو تابعداری میں A+ نہیں ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. یہ نیا دور ہے نا. اور آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کو خود پر حکمرانی کرنے دیں. میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں جن کا آپ پر حق ہے. میں آپ کو کچھ بتاؤں، اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ کے لیے بےتاب ہیں تو آپ اس بارے میں سنجیدہ ہو جائیں گے. کچھ دیر پہلے میں اطمینان کی بات کر رہی تھی اور ڈیو سے شادی سے پہلے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ اطمینان ہوتا کیا ہے، اور اسے بہت سالوں تک پرسکون اور مستقل مزاج دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. میں ڈاواڈول نہیں رہنا چاہتی تھی، اور جب کبھی میرے حالات خراب ہوتے آپ جانتے میں بھڑکی ہوئی رہتی اور غصے کے دورے پڑتے. میرا مطلب ہے مجھے اطمینان چاہیے تھا. جی، میں نے اطمینان کے لیے دعا کی اور خدا مجھے اطمینان دے، مجھے اطمینان دے، مجھے اطمینان دے. لیکن کچھ نہیں بدلا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اب خود کو پریشان اور بے اطمینان کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے پہلے ہی ہمیں وہ دے رکھا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہمیں اسے جگانا اور بلانا ہے. جانتے ہیں مجھے چند سال لگے، لیکن میں نے طے کیا کہ میں اب اطمینان میں رہوں گی. اور پھر میں نے فیصلہ کیا. پہلی بات یہ کہ میں نے دیکھا کہ کیا چیز مجھے پریشان کرتی ہے، اور مجھے اپنی مصیبت میں واپس جانا پڑا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ پہلے ہی پاگل اور قہر آلود ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو شاید دوبارہ اس میں جانا پڑتا اور دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے کچھ کھو دیا اور وہ سب غصے سے باہر آ جاتا ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ان چیزوں سے پیچھا کیسے چھڑائیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں نئی شروعات کو لا سکے. خدا کے پاس آپ میں سے ہر ایک کے لیے نئی شروعات ہے. آپ پھر سے شروع کر سکتے ہیں. آپ ایک بند گلی میں نہیں ہیں. آپ کے لیے سب کچھ ختم نہیں ہو گیا. آپ بہت بوڑھے نہیں ہوئے. سنیے، مجھے ایسے نہ دیکھیں. اب میں 2 مہینے کے اندر 76 سال کی ہو جاؤں گی اور میں ابھی یہاں ہوں. میرا مطلب ہے کہ یہاں نئی چیزیں ہیں جو ویسے کام نہیں کرتی جیسے وہ کیا کرتی تھی. اب میں میٹنگز میں تھوڑی مدد لیتی ہوں. میں سب کچھ خود کیا کرتی تھی،
لیکن اب میں نے یہ کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے خدا وہ سب کچھ تیرے لیے ہے. آمین. سو یہ نہ کہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے کے لیے زیادہ بوڑھے ہیں. میرے بہت بچے ہیں. جب میں نے خدمت شروع کی تو میرے ہاں 3 9 عمر ایک چھوٹا بچہ تھا. اپنے حالات کو دیکھنا چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو ناممکن ہے اور بہت مشکل ہے. خدا میں سب چیزیں ممکن ہیں. آمین. جی جو نئی شروعات خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے اس کو پانے کے لیے آپ کو 2 باتوں کی ضرورت ہے. ماضی کو ترک کر دیجئے اور آگے بڑھنے کے لیے زور مارتے جائیں. یہ مشکل تو ہوگا لیکن یاد رکھیں بائبل کہتی ہے مسیح میں جو آپ کی قوت ہے اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں.